کسی پر تہمت لگائیں تو اس میں اس کی سزا اور اس حوالے سے جو پنشمنٹ ہے کہ 80 درے لگیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ فاسق کہلائے گا، پھر اس کی گواہی بھی بعد میں نہیں مانی جائے گی جو کسی پر تہمت لگائے۔ جو جھوٹا ہم کہتے ہیں نا فلانا ایسا ہے، اب تو یہاں تہمت لگانا رواج بن چکا ہے، صبح سے شام تک تہمتوں کی انباری ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے پر تو یہ کہتا ہے یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ حالانکہ اگر پراپر اسلامک سسٹم ہو تو اس سے پوچھے کہ تم نے یہ تہمت لگائی ہے تو پروو کرو، یا پھر سزا کے لیے تیار۔ آپ کسی پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ تو لیکن یہاں پر کھلی چھٹی ہے اب ہر جگہ، تو اس کی سزا یہ ہے۔ لعان ایک ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو، یا میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتے میں بڑا نازک رشتہ ہے، میاں کہے کہ میں نے بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا، اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو عام میٹرز کی طرح ڈیل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ شوہر کو بیوی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، اور چونکہ شوہر کا ایکسیس ہوتا ہے عام بندے کے مقابلے میں، اس لیے جو باقیوں کو الزام لگانے کی نوعیت اور ہے، لیکن شوہر اگر کہے تو اس میں یہ طریقہ ہے کہ پھر لعان ہوتا ہے۔ شوہر 4 دفعہ کہتا ہے کہ الفاظ یہاں قرآن میں ذکر ہیں سورہ نور میں کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اگر یہ جھوٹا الزام ہے، اور بیوی بھی پھر 4 دفعہ یہی کہتی ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے، اگر یہ سچ ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ایک کہتا ہے مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، دوسرا کہتا ہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو، بس 4 دفعہ یہ آپس میں کہتے ہیں، اس کے بعد ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ چونکہ جب اب شوہر نے اس پہ الزام لگا دیا اور بیوی نے اس کا ڈینائی کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یہ سچ بولتا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو اس کے بعد پھر درمیان میں رشتہ کوئی نہیں رہتا۔ تو یہ جو طریقہ ہے مکمل الفاظ کے ساتھ اسپیسیفک، یہ سورہ نور کا جیسے واقعہ افک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے غزوہ بنی مستلق کے لیے جب نکلے تھے لگایا، آپ راستے میں ٹھہری تھی اور وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا، آپ تھوڑی لیٹ ہوئی، تو وہ پرانے وقتوں میں قافلے چلتے تھے تو خواتین جو ان کے لیے وہ کجاوے ہوتے تھے تو اس میں ان کو بٹھایا جاتا تھا، تو وہ جہاں قافلہ رکا وہ اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلی، تو وہ جو بٹھانے والے تھے وہ اس کو انہوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ پہ رکھ دیا، یہ خیال کر کے کہ بیٹھی۔ وہ جب قافلہ چل پڑا یہ پیچھے واپس آئیں، چونکہ قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے لیے آپ کو دور جانا ہوتا تھا، ظاہر ہے اب جب قافلہ ہے، جنہوں نے کبھی دیہاتوں میں یہ چیزیں دیکھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ دیہاتوں میں ایک مجلس لگی ہے، اب اگر کسی کو ضرورت پوری کرنی ہے تو وہ کہیں دور جائے گا نا، کسی اوٹ میں جائے گا، وہ لوگوں کے سامنے تو نہیں بیٹھے گا، تو اس کے لیے پھر دور نکلتے تھے۔ تو قافلہ اتنی دیر رکتا تھا جب تک سارے مختلف جگہوں پہ جا کر اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرائیں، عورتیں اس طرف نکل گئی، مرد اس طرف نکل گئے، کسی چیز کی اوٹ لے لی، تو پھر جا کر قضاء حاجت کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، پورا تفصیلی واقعہ افک کہتے ہیں اس کو، کہ پھر اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ پر جو برات کا اعلان ہے یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، اگر آپ کے بارے میں کوئی بد کلامی کرے تو یہ کفر ہے۔ یہ اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ الزام لگانے والے منافق تھے، اور آپ کی برات کا اعلان کرنے والا کوئی زمین پر نہیں بلکہ اللہ نے قرآن کی آیت آسمان سے اتاری اور آپ کے کردار کی پاکیزگی کا ذکر کیا۔ لیکن ایک پورا واقعہ ہے جس میں مدینے کی فضا بڑی مقدر ہوئی، اور حتیٰ کہ یہ تھا کہ قبائل لڑ پڑے، اور کچھ سیدھے سادھے مسلمان بھی اسی الزام میں شامل ہو گئے۔ پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا منافقوں کا کہ عام مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ شاید ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اس کی صفائی آئی اور قرآن کی آیتیں اتری، اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہوا۔